ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور جمعہ کے دن 2 ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے, بہت مؤثر ہے. 2 ٹائم, ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے, اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے. اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی, جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے, اختتامی گھڑی, یعنی غروب آفتاب کے وقت, مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت, وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے, بہت قبول ہوتی ہے دعا. پھر اذان کے بعد سے لے کے 5 وقت, اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک, شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی ہے, وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک, یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک, ہر سیکنڈ, ہر پل, ہر ساعت دعا قبول ہوتی ہے. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا, کتنا مانگنا ہے مانگو, مانگتے مانگتے تھکو گے, دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر, رمضان شریف کا پورا مہینہ, پھر اسی طرح سے شب برات, پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو, جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو, اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کی, اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے, دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے, یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے, اذان دیتا ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے, جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار, جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغا دیکھ لیتا ہے. آپ غور کریں, یہ بیچارہ زندگی بھر یہی تقریر کرتا رہتا ہے کہ انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, دیوار کے پیچھے کی خبر. او تیری 2 ٹانگ کا مرغا دیکھ رہا ہے, رات دن وہ دیکھ رہا ہے اور اذان پڑھ رہا ہے, اور اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہے. حیرت کی بات ہے کہ لوگ یہ حدیث نہیں پڑھتے. یہ حدیثیں لوگوں کی نظر میں آپ سوچتے ہیں کہ یار ان کی بات کیوں آ گئی. ان کی بات اس لیے آ گئی کہ آپ کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے, ورنہ پھر ان باتوں کا فائدہ کیا ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی وفا کے ساتھ جیو, اسی کا نام ایمان ہے. ورنہ اگر ان کے ساتھ وفا نہیں ہے تو پھر کوئی دعا بھی اثر والی نہیں ہے, پھر کوئی عبادت بھی اثر والی نہیں ہے. اصل مقصد دنیا میں آنے کا مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ وفا ہے. حضرت بیدم شوارسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کیوں آئے, وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں پھرتی ہے, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. بلائے لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول. اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو یاد رکھیے, جب مرغا اذان دے بارش ہو تب دعا کرو, مرغ اذان دے, بھانگ دے, تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, آپ کو بس اب بات ختم کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بڑی رغبت آتی ہے, کبھی کبھی دیکھنا ایسا اتفاق ہوتا ہے, دل زیادہ عبادت کو چاہتا ہے, دل کبھی رونے کو کرتا ہے, آنکھ میں آنسو آنے لگتے ہیں, یعنی دل نرم ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جس وقت دل نرم پڑ جائے اس وقت دعا کرنے کو غنیمت جانو, کہ اس وقت جو دعا کی جاتی وہ فوراً قبول ہوتی. آپ سے گزارش ہے, اور بھی عنوان بہت باقی ہے ابھی, لیکن اس عنوان کو ہم مزید آگے نہیں بڑھائیں گے.